حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مصطفیٰ حسین رضوی صاحب مرحوم المعروف سلطان عالم صاحب ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس چونکہ ایک نہایت مرد مومن، ایک عاشق حسین اور ایک ایسی شخصیت کی مجلس ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی جہاں اپنے تمام تر فرائض کو انجام دیا، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ثواب جاریہ کے لیے، سلسلہ ثواب کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ایسی اولادیں چھوڑ کے گئے جو مسلسل خدمت عزائے سرکار سید الشہداء میں منہمک ہیں۔ چنانچہ ان کے فرزند رفعت عالم صاحب حسینی چینل کے ذریعے عزاداری کی بے مثال خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ مجلس رفعت عالم صاحب کے والد مرحوم کے 40ویں اور ایصال ثواب کے سلسلے کی مجلس ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے مناسب جانا کہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث کو تلاوت کیا جائے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص آل محمد علیہ السلام کی محبت پر مر جاتا ہے، جس شخص کو آل محمد علیہ السلام کی محبت پر موت آتی ہے تو اس کی موت ہلاکت کی موت نہیں ہوتی، شہادت کی موت ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ شرف شہادت کے حصول کے لیے، لقب شہید سے ملقب ہونے کے لیے، شرف شہادت کو حاصل کرنے کے لیے نہ مقتل کی شرط ہوتی ہے، نہ میدان جنگ کی شرط ہوتی ہے، بلکہ شرف شہادت کے حصول اور لقب شہید سے ملقب ہونے کی ایک اور ایک شرط ہوتی ہے، اور اس شرط کا نام محبت اہل بیت اطہار ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت وہ عظیم نعمت الہی ہے کہ جو جہاں زندگی کو کامیاب بناتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ موت کو بھی ہلاکت میں بدلنے سے بچاتی ہے اور موت کو بھی شہادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق شہادت کی شرط اہل بیت کی محبت ہے۔ اب جیسے شہادت کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی محبت کی بھی ایک شرط ہے
اس شرط کا نام ہے معرفت، یعنی معرفت محبت کی شرط ہے۔ جیسے شہادت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہر محب اہل بیت، ہر کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، نبی کو نبی برحق ماننے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا، کعبے کو اللہ کا گھر کہنے والا، ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اسے یہ معرفت ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو واجب و لازم و ضروری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ آخر کیوں قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ دیکھیے اتنا زور حدیثوں میں، آیتوں میں، روایتوں میں جو آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مودت پر دیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی معرفت ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی منزل تو بہت آگے کی ہے، کم سے کم ان کی محبت اور ان کی مودت کا عرفان ہونا چاہیے کہ ان سے محبت کیوں کی جائے، ان سے مودت کیوں کی جائے۔ تو عام طور کے اوپر جو تصور اور جو کانسیپٹ کلمہ پڑھنے والوں کے ذہنوں میں ہے، وہ کانسیپٹ، وہ تصور یہ ہے کہ اہل بیت اطہار چونکہ پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہیں، مولا علی چونکہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، مولا حسن و مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، اس لیے ان سے محبت کا حکم دیا گیا۔ تو دیکھیے اس عنوان و اس موضوع کے اوپر میں نے بے پناہ مجالس پڑھی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں اسے آپ غور سے ملاحظہ کیجئے گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولا علی نبی کے بھائی بھی ہیں، مولا علی نبی کے داماد بھی ہیں، بی بی سیدہ نبی کی بیٹی بھی ہیں، مولا حسن و مولا حسین نبی کے نواسے بھی ہیں، وہ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن وہ صرف رشتہ دار ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے اور رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ان کی محبت اور ان کی مودت کا حکم دیا گیا۔ دیکھیے اگر مودت کا سبب اور محبت کی وجہ صرف رشتہ داری ہوتی، مولائے کائنات سے محبت کرنے کا اور مودت کرنے کا جو حکم دیا گیا، یہ جو ان کی محبت کو ترجیح دی گئی کہ کبھی کہا گیا کہ حب علی عبادہ، کبھی کہا گیا کہ حب علی جواز للجنہ، کبھی کہا گیا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، کبھی کہا گیا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، کہ مولا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت جنت کا جواز ہے، ان کی محبت عبادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ جو ان کی محبت و مودت پہ اتنا زور دیا گیا، تو یہ صرف اور صرف رشتے کی بنیاد پر زور نہیں دیا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ مولا علی چونکہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور بھائی ہونے کی وجہ سے ان کی محبت و مودت کا حکم دیا گیا، تو یہ بات خلاف عقل بھی ہوگی اور یہ بات خلاف تاریخ و روایت بھی ہوگی۔ اس لیے کہ اگر مولا علی کی محبت اور مولا علی کی مودت کا حکم صرف اس لیے دیا گیا کہ وہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، تو اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نبی کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے وہ حقدار مودت ہیں، تو پھر عبداللہ ابن عباس اس شرف سے محروم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو رشتہ مولا علی کا نبی سے ہے وہی رشتہ عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے۔ نبی کے ایک چچا کے بیٹے کا نام مولا علی ہے اور نبی کے ایک چچا کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبداللہ ابن عباس محترم ہیں مگر آیہ مودت کا مصداق نہیں ہیں۔ تو بھئی اگر صرف چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان کی محبت ہے اور صرف چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے ان کی مودت ہے، تو صرف مولا علی ہی حقدار مودت کیوں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس ان سے محروم کیوں کیے گئے؟ اور دوسرے عزیزان گرامی، بے شک ہم مولا علی کو نبی کا چچا زاد بھائی بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو ان کے پاس بھائی کا رشتہ ہے اس کے لیے بھی معرفت ضروری ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ خاص وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو پیغمبر اسلام نے ایک تقریب منعقد کی، جس تقریب کا نام تاریخ میں عقد مواخات ہے۔ اور عقد مواخات میں پیغمبر اسلام نے دو طرح کے مسلمان تھے اس وقت،
اصحاب کی دو طرح کی قسمیں تھیں۔ کچھ اصحاب وہ تھے کہ جو مہاجرین کہے جاتے تھے، اور کچھ اصحاب وہ تھے جو انصار کہے جاتے تھے۔ جو نبی کے ساتھ مکے سے مدینے آئے وہ مہاجر کہلاتے تھے، جو مدینے میں رہ کے نبی کی نصرت کا وعدہ کر چکے تھے وہ انصار کہلاتے تھے۔ تو اب پیغمبر اسلام نے مدینے میں ایک پروگرام ارینج کیا جس کو عقد مواخات کہتے ہیں، اور عقد مواخات میں پیغمبر نے تمام اصحاب کو جمع کیا، اور تمام اصحاب کو جمع کرنے کے بعد سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ واقعہ اتنا معتبر اور اتنا مشہور ہے کہ علامہ شبلی نعمانی جیسے مورخ و صاحب تاریخ نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ پیغمبر اسلام نے اصحاب کو اور تمام تر وہ افراد جن کو جمع کیا تھا جو کلمہ پڑھ چکے تھے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے سب کو سب کا بھائی بنایا تو یوں ہی بھائی نہیں بنایا، عادتیں دیکھ کے بھائی بنایا، مزاج دیکھ کے بھائی بنایا، طبیعتیں دیکھ کے بھائی بنایا۔ وہ لکھتے ہیں جس کو جیسا پایا اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا۔ اب علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جب سب کے بھائی بن گئے تو اب اس مجمع میں ایک نبی رہے اور ایک مولا علی بچے، سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اب مجمع میں ایک نبی ہیں اور ایک مولا علی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ یہ مولا علی کس کے بھائی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے جس بات تک مجھے پہنچانا ہے کہ اس بھائی کو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مگر جب بھائی کی منزل آئی تو اس میں بھی نبی نے صرف مولا علی کو اپنا بھائی بنایا، اور اس واقعے سے ایک پیغام پہنچایا کہ اگر بھائی کے رشتے کی وجہ سے مودت کی جاتی ہے تو کم سے کم اس رشتے کا عرفان حاصل کیا جائے، اس رشتے کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور پیغمبر کے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ جو بھائی کا رشتہ ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس واقعے عقد مواخات سے یہ پیغام ملا کہ بھائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو رشتے کی وجہ سے بھائی ہے، ماں باپ کی وجہ سے بھائی ہے، قبیلے کی وجہ سے بھائی ہے، خاندان کی وجہ سے بھائی ہے۔ بھئی ایک بھائی خاندان ایک ہے تو بھائی بنا، خون ایک ہے تو بھائی بنا، ماں باپ ایک ہیں تو بھائی بنا۔ مگر ایک اور بھائی کی قسم ہوتی ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ اگر طبیعت ایک ہے تو بھائی بنے گا، اگر مزاج ایک ہے تو بھائی بنے گا، اگر عادتیں ایک ہیں تو بھائی بنے گا، اگر خصلتیں ایک ہیں تو بھائی بنے گا۔ دیکھیں بزم عصمت کے قانون اور ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ خاندان ایک ہو تو بھائی، قبیلہ ایک ہو تو بھائی، خون ایک ہو تو بھائی، لیکن بزم عصمت میں قانون سمجھایا گیا کہ اگر مزاج ایک ہو تو معصوم کا بھائی بنتا ہے، اگر طبیعت ایک ہو تو معصوم کا بھائی بنتا ہے، اگر عادتیں ایک ہو تو معصوم کا بھائی بنتا ہے۔ دو قسمیں ہیں بھائیوں کی، ایک خاندان والا، قبیلے والا، خون والا، اور ایک طبیعت والا اور ایک عادت والا۔ اب ان دونوں بھائیوں میں بھی ایک فرق ہے۔ بھائی وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے بھائی بنا، خون کی وجہ سے بھائی بنا اور رشتے کی وجہ سے بھائی بنا، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، مگر اگر طبیعت ایک نہیں ہوتی تو بھائی رہ نہیں پاتا، اگر خصلت ایک نہیں ہوتی تو بھائی رہ نہیں پاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ بھائی جو خاندان کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، خون کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنا، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، مگر اگر مزاج ایک نہیں ہوتا، طبیعت ایک نہیں ہوتی تو بھائی رہ نہیں پاتا۔ آپ مجھ سے دلیل مانگیے، میں آپ کو واقعہ قرآن سناتا ہوں کہ دنیا کے سب سے پہلے بھائیوں کے نام حابیل و قابیل ہیں۔ بھائی حابیل و قابیل دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، رگوں میں بہنے والا خون ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، شجرہ ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے۔ بھئی سب سے پہلے کائنات کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل ہیں، تو شجرے نے قابیل کو حابیل کا بھائی بنایا، خون نے قابیل کو حابیل کا بھائی بنایا، خاندان نے قابیل کو حابیل کا بھائی بنایا۔ دونوں کا خاندان ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، ماں باپ ایک تھے، اس لیے قابیل حابیل کا بھائی بن گیا۔ لیکن مزاج ایک نہیں تھا، طبیعت ایک نہیں تھی، تو وہ جسے رشتے نے بھائی بنایا تھا اسے مزاج نے قاتل بنا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بھائی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی بن تو جاتا ہے، مگر بھائی رہ نہیں پاتا۔ بھئی پہلی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے، دوسری گواہی بھی قرآن میں موجود ہے۔ پہلی گواہی قابیل کے ذریعے مل رہی ہے اور دوسری گواہی جناب یوسف کے بھائیوں کے ذریعے مل رہی ہے۔ بھئی دنیا کے مشہور بھائی برادران یوسف
دنیا کے مشہور بھائی ہیں، وہاں بھی خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، خون ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، مگر وہاں بھی باپ ایک ہیں۔ سب کے باپ جناب یعقوب تھے، برادران یوسف اور ان کے بھائیوں کی مائیں الگ الگ تھیں، مگر سب کے باپ ایک تھے۔ وہاں بھی مسئلہ کیا ہوا؟ وہاں بھی خون نے بھائی بنایا، خاندان نے بھائی بنایا، مگر مزاج نے بھائی کا حاسد بنا دیا۔ تو اس دو واقعوں سے اور دو دلیلوں سے ایک بات سامنے آئی کہ وہ جو صرف خون کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، جو صرف ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، جو صرف خاندان کی وجہ سے بھائی بنتا ہے، وہ بھائی بن تو جاتا ہے، مگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک لسٹ یہ ہے بھائیوں کی، ایک فہرست یہ ہے بھائیوں کی، جس میں قابیل و حابیل جیسے بھائی ہیں، جس میں یوسف اور ان کے بھائیوں جیسے بھائی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک فہرست اور سناتا ہوں۔ بھئی ایک فہرست میں حابیل و قابیل جیسے بھائی، یوسف و برادران یوسف جیسے بھائی، اور ایک فہرست اور ہے جس میں جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ جیسے بھائی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے بھائی، پیغمبر اسلام اور مولا علی جیسے بھائی، ارے مولا حسین اور جناب عباس جیسے بھائی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن گرامی، اب ایک فہرست میں نے یہ سنائی ہے، دو فہرستیں ہیں، اس میں بھی بھائی ہیں، اس میں بھی بھائی ہیں، اس میں حابیل و قابیل ہیں، اس میں یوسف و برادران یوسف ہیں، اور دوسری فہرست میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں، پیغمبر اسلام و مولا علی ہیں، مولا حسین و جناب عباس ہیں۔ اب دیکھیے، جو دوسری فہرست سنائی ہے، ان کے بھائیوں میں معاملہ یہ ہے کہ ان کا صرف خاندان ایک نہیں ہے، مزاج ایک نہیں ہے، صرف خاندان ایک نہیں ہے، خون ایک نہیں ہے، قبیلہ ایک نہیں ہے، ان بھائیوں میں مزاج بھی ایک ہے، ان کی طبیعتیں بھی ایک ہیں، ان کی خصلتیں بھی ایک ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی جناب یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ دلیل ہے کہ صرف خاندان ایک نہیں تھا، مزاج بھی ایک تھا۔ جناب ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ دلیل ہے کہ صرف خاندان ایک نہیں تھا، مزاج بھی ایک تھا۔ مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ دلیل ہے کہ صرف خاندان ایک نہیں تھا، مزاج بھی ایک تھا۔ تو اب جس تاریخ نے لکھا کہ حضرت یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، جس تاریخ نے لکھا کہ ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، جس تاریخ نے لکھا کہ مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اسی تاریخ نے لکھا کہ جناب عباس نے مولا حسین کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ اور یہ دلیل ہے کہ مولا عباس و مولا حسین صرف خاندان کے اعتبار سے بھائی نہیں ہیں، صرف قبیلے کے اعتبار سے بھائی نہیں ہیں، مزاج بھی ایک ہے، طبیعتیں بھی ایک ہیں، مگر عزیزان گرامی ایک فرق ہے۔ دیکھیں، یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، انہیں بھائی کہہ بھی دیا۔ ہارون نے موسیٰ کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، انہیں بھائی کہہ بھی دیا۔ مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، مگر ان کو بھائی کہہ بھی دیا۔ لیکن لاکھوں سلام ہو عظمت جناب عباس کے اوپر، ہزاروں سلام ہو عظمت جناب عباس کے اوپر، کہ یہ دنیا کا پہلا بھائی ہے کہ جس نے حق ادا کیا ہے بھائی ہونے کا، مگر اعلان کرتا رہا ہے غلام ہونے کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجیب و غریب منزل ہے، حق ادا کیا ہے بھائی ہونے کا، لیکن اعلان کرتے رہیں غلام ہونے کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا۔ بھائی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب عام لوگوں کے لیے قانون ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو آپ مزاج خاندان نبوت سمجھیے۔ جناب عباس نے اپنے منہ سے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، بلکہ اپنا آقا کہا، وہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سیدہ نے ان کو اپنا بیٹا کیوں کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ حالانکہ کچھ لا علم اور بے عرفان افراد ایسی باتوں کے اوپر سوال قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ تو جناب عباس کے سلسلے میں جو پڑھا جاتا ہے کہ جناب سیدہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا، یہ تو ایک عالم دین نے خواب دیکھا تھا، اور خوابوں سے کیا ہوتا ہے، وہ خوابوں سے دین تھوڑی بنتا ہے، اور خوابوں سے عقائد تھوڑی مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے؟ ارے ذی الحجہ کا مہینہ ہے جناب، اگر شریعت میں اور اسلام میں خوابوں کی اہمیت نہ ہوتی
تو آپ کے گھر میں قربانی نہ ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حالانکہ صرف عالم دین کے خواب تک یہ روایت محدود نہیں ہے، روز محشر کی روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ بارگاہ خدا میں جناب عباس کو اپنا بیٹا کہیں گی، ابنی عباس فرمائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب عباس کو جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہا۔ کس سیدہ نے کہا؟ جس کے لیے اللہ نے جبریل سے کہا جب اس نے پوچھا یا رب امن تحت القصا، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز آئی کہ ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ جبریل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ وہ جبریل جو کبھی سیدہ کی چکی چلاتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی روٹی پر سورہ دہر لاتا ہے، کبھی انگوٹھی کے اوپر آیہ ولایت لاتا ہے، کبھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے لگاتا ہے، کبھی غدیر میں مسکرا کے منکرین کے کلیجے جلاتا ہے۔ اس جبریل نے پوچھا یا رب من تحت القصا، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی کہ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، و مادن الرسالہ، وہ رسالت کی مادن ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے جناب سیدہ نے کے ذریعے اللہ نے اہل بیت کا تعارف کرایا کہ کون اہل بیت، صرف چادر میں نیچے آنے والے اہل بیت نہیں ہیں۔ توجہ سنیے گا، کون اہل بیت؟ فاطمہ کے شوہر بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ دیکھیے چادر کے نیچے تھے پنجتن، مگر اہل بیت چادر کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہوئے، چادر اہل بیت کی پہچان بنی ہے، چادر اہل بیت کے اہل بیت ہونے کا سبب نہیں بنی ہے۔ یہ بات غور سنیے گا، چادر اہل بیت کی پہچان بنی ہے، چادر اہل بیت کے اہل بیت ہونے کا ریزن اور سبب نہیں بنی ہے۔ بھائی اگر چادر کے نیچے آنے سے کوئی اہل بیت ہوتا تو جبریل بھی تو چادر کے نیچے آئے تھے، مگر جبریل اہل بیت نہیں بنے، جبریل بن کے آئے اور جبریل ہی بن کے چلے گئے۔ بھائی چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت ہونے کا سبب نہیں ہے۔ جیسے کملی نبی کی پہچان ہے، نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے، ویسے ہی اہل بیت کی پہچان ہے چادر، اہل بیت ہونے کا سبب ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اہل بیت ہونے کا سبب یہ ہے کہ جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے ہوں گے وہ اہل بیت۔ بھائی ذریعہ اہل بیت جناب سیدہ ہیں۔ کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا وہ اہل بیت۔ ارے جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت، اور جسے بی بی فاطمہ خود کہہ دے کہ عباس میرا بیٹا، اللہ اکبر۔ یہ جناب عباس کو اپنا بیٹا نہیں کہا ہے، بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا ہے، جناب عباس کو بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا ہے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جناب عباس اہل بیت میں کیسے شامل ہیں۔ ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں، وہ تو سقائے حرم ہیں، وہ تو مولا علی کی تمنا ہیں، وہ تو قمر بنی ہاشم ہیں، وہ تو صاحب رایت الحسین ہیں۔ جناب عباس تو جناب عباس ہیں۔ فارس کا رہنے والا سلمان مولا علی کے قدموں میں بیٹھا، آواز آئی کہ منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اندازہ لگائیے جب مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو مولا علی کی گود کے گلشن میں کھیلنے والا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، گفتگو تمام اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ فضائل بھی ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ فضائل بھی ایصال ثواب ہوتے ہیں۔ تو سنیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بھائی ایسا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی اگر رشتہ بھی دیکھنا ہے تو رشتے بھی سب سے زیادہ اسی گھرانے میں محترم نظر آتے ہیں کہ جناب عباس رشتہ بھائی کا ہے، لیکن اپنے کو بھائی نہیں کہا، اپنے کو امام حسین کا غلام کہا۔ دیکھیں یہ مزاج مولا عباس کے پاس جو ہے، یہ مزاج کہاں سے آیا ہے؟ اس مزاج کو سمجھیے اور گفتگو کو میں تمام کروں کہ بھائی مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کی تمنا ہیں، مگر اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے رہے۔ اب عربی زبان میں عبد عبادت کرنے والے کو ہی کہتے ہیں، اور عبد غلام کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں عبد کا مطلب عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں غلام کو عبد بھی کہتے ہیں۔ سنیے گا، جیسے نوجوان لڑکے کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں، ویسے ہی عبد کا مطلب اطاعت گزار ہوتا ہے، عبد کا مطلب
پیروکار ہوتا ہے، عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے۔ جناب عباس نے اپنے کو ہمیشہ امام حسین کا غلام کہا۔ یہ مزاج کیا ہے؟ بس گفتگو سنیں، بات تمام ہو گئی۔ یہ مزاج یہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی تمنا ہے، آپ کچھ مانگیے، آپ کچھ کہیے، آپ کچھ سوال کیجئے، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے بارگاہ خدا میں کہا ہاں پالنے والے ایک خواہش ہے۔ کہ کیا خواہش ہے؟ کہ وہ خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ بھائی پیغمبر اسلام نے اللہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ یہ پیغمبر اسلام نے خواہش کی، پیغمبر اسلام نے تمنا کی کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ اب توجہ سنیے گا، یہ جو پیغمبر اسلام کی گواہی کے ساتھ ہم جب نماز میں تشہد پڑھتے ہیں اور تشہد میں گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کیا گواہی دی جاتی ہے؟ رسالت سے پہلے انہیں عبد کہا جاتا ہے، رسول سے پہلے انہیں عبد کہا جاتا ہے۔ تو جو پیغمبر اسلام کو عبد کہا جاتا ہے تو ان کا عبد ہونا ان کی فضیلت کی حد نہیں ہے، خود ان کی پسند ہے۔ تو جو فرمائیے گا آپ، جو پیغمبر اسلام نے اپنے کو عبد کہلوایا اور تشہد میں ہم پیغمبر کو عبد کہہ کے گواہی دیتے ہیں، تو یہ پیغمبر اسلام کا عبد ہونا ان کی فضیلت کی حد کا نام نہیں ہے، خود ان کی پسند کا نام ہے۔ تو جیسے پیغمبر اسلام کے لیے جو لفظ عبد آیا وہ ان کی فضیلت کی حد کا نام نہیں ہے، ان کی پسند کا نام ہے، ویسے ہی مولا عباس جو اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں تو یہ ان کی فضیلت کی حد کا نام نہیں ہے، خود ان کی پسند کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی جیسے رسول اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے، ویسے ہی مولا عباس امام حسین کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ امام حسین انہیں اپنا بھائی نہ کہیں، اپنا غلام سمجھیں، اور خود مولا عباس امام حسین سے چاہتے ہیں کہ وہ عبد کہیں، اور یہ خود اپنے آپ کو بھائی نہیں کہتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو مزاج معراج میں پیغمبر اسلام کا نظر آیا وہی مدینے میں مولا عباس کا نظر آیا۔ بس آخری بات ہے بھائی، جو مزاج معراج میں پیغمبر اسلام کا نظر آیا وہی مزاج مدینے میں جناب عباس کا نظر آیا۔ وہاں پیغمبر چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا عبد کہا جائے، یہاں جناب عباس چاہتے ہیں کہ ان کو امام حسین کا غلام کہا جائے۔ تو بھئی جب دونوں کا مزاج ایک تھا، دونوں کی خواہش ایک تھی، دونوں کی تمنا ایک تھی، تو قانون بھی ایک ہی بنا۔ بہت غور سنیے گا، قانون بھی ایک ہی بنا، اور وہ قانون یہ بنا کہ جب نبی کی گواہی دی گئی تو اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہہ کے گواہی دی گئی، اور جب جناب عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھی گئی تو السلام علیکہ ایھا العبد الصالح کہہ کے زیارت پڑھی گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی جن لفظوں میں پیغمبر اسلام کی شان میں گواہی دی جاتی ہے انہی لفظوں میں جناب عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ دونوں کا مزاج ایک ہے، وہ خالی مزاج ایک نہیں ہے، بس بات مصائب تک آ گئی ہے۔ اللہ مرحوم رفعت عالم صاحب کے والد مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ سلطان عالم صاحب نہایت مومن آدمی تھے، جناب عباس علیہ السلام سے ان کو ایک خاص عقیدت تھی، مولا عباس کے خاص چاہنے والے تھے، اسی لیے میں نے فضائل بھی جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے پڑھے۔ اور یہ 1 منٹ میں آخری بات، اور مصائب اور گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ دیکھیے، خالی مزاج ایک نہیں تھا، انہوں نے بھی چاہا کہ عبد کہا جائے، جناب عباس نے بھی چاہا کہ ان کو امام حسین کا غلام کہا جائے۔ خالی مزاج ایک نہیں تھا، منزل یہ تھی کہ کربلا میں جب شب عاشور شمر امان نامہ لے کے آیا، یہ روایت علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، تو جب وہ امان نامہ لے کے آیا تو جناب عباس علیہ السلام نے اس امان نامے کو دیکھ کے شرم سے جو فرمایا وہ تاریخ میں موجود ہے، کہ فرمایا کہ تبت یداکا ولعن اللہ امانوں کا۔ جناب عباس کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں کہ جب شمر سامنے آیا تو جناب عباس نے فرمایا کہ تبت یداکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ولعن اللہ امانوں کا، اور تیری امان پر، تیرے امان نامے پر اللہ کی لعنت ہو۔ بھئی جناب عباس نے کیا کہا؟ تبت یداکا، تبت یداکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس تبت یداکا سے یقیناً آپ کو کوئی سورہ یاد آیا ہوگا،
قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ اکبر۔ بھائی جن لفظوں میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا ہے، انہی لفظوں میں مولا عباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا کیا ہے۔ بھائی وہاں تبت یدا ابی لہب وتب کہا گیا، یہاں جناب عباس نے کہا تبت یدا کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بھائی جس لہجے میں، جس انداز میں، جن الفاظ میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا، اسی لہجے میں، اسی الفاظ میں، اسی انداز میں جناب عباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا کیا۔ بھئی ابو لہب پیغمبر کا دشمن ہے، شمر مولا حسین کا دشمن ہے، تو دونوں کا لہجہ ایک تھا۔ اب جناب عباس کی عظمت کے لیے میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں کہ بھئی مزاج میں پیغمبر کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور معصوم کی دشمنی کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بعزازان گرامی، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بات چلی تھی معرفت کی، اور گفتگو یہ تھی کہ جن کی محبت ہے ان کو پہچاننا چاہیے، ان کے عرفان ہونا چاہیے۔ خالی معصوم کی محبت کا اقرار بہت نہیں ہوتا ہے، معصوم کا عرفان ضروری ہے۔ یہ جو جناب عباس علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، یہ اسی لیے کیا کہ معصوم کیا ہوتا ہے، معصوم کی شان کیا ہوتی ہے۔ عرفان معصوم کے دروازے جناب عباس نے کھولے۔ معرفت معصوم کسے کہتے ہیں، محبت میں عرفان کیا ہوتا ہے، یہ سیکھنا ہے تو مولا عباس سے سیکھا جائے۔ دیکھیے عظمت میں آپ کسی سے کم نہیں ہیں، مولا علی کی تمنا ہیں، مولا علی کی دعا کا نتیجہ ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، مگر مولا حسین علیہ السلام کی محبت کیا ہے اور مولا حسین کا مرتبہ کیا ہے، یہ بھی جناب عباس علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ تو محبت کے ساتھ معرفت ضروری ہے، اور معرفت کا مطلب اہل بیت اطہار کے درجے اور ان کی بلندی کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ نبی کی شرط ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو ان کی محبت پر مرے گا اس کا رتبہ ایک شہید کے رتبے کے برابر ہوگا۔ آج یہ جو مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، سلطان عالم صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی، اللہ ان کے بیٹوں کو خصوصاً رفعت عالم صاحب کو صبر عطا کرے، اور رفعت عالم کے چھوٹے بھائی کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ یہ بڑا امتحان کا وقت ہے۔ میں رفعت عالم صاحب کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کروں گا، اور یہ پیغام بھی دوں گا کہ یہ امتحان کا وقت ہے۔ دیکھیے اللہ امتحان لیتا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ جب تک ایمان کو آزمایا نہیں جاتا ہے تب تک ایمان کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور قبول کیا جائے گا، نہیں، امتحان لیا جاتا ہے۔ اب امتحان مصیبتوں کے ذریعے، امتحان عزیزوں کے انتقال کے ذریعے، امتحان دوستوں کے ذریعے، امتحان رشتہ داروں کی بیماریوں کے ذریعے، یہ سب امتحان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور امتحان بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا امتحان مولا علی کی ولایت کے ذریعے ہوگا، تو یہ امتحان کا موقع ہے۔ آپ صبر کیجئے، آپ خدمت ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے حسینی چینل کے ذریعے ایک بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ لوگ جو صحت مند ہیں وہ تو بڑی آسانی سے مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو معذور ہے، ضعیف ہیں، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، بہت سے لوگ بستر سے ہل بھی نہیں سکتے، لیکن وہ بھی تو مولا حسین کو رونا چاہتے ہیں، وہ بھی تو امام حسین کی عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا یہ حسینی چینل ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نعمت بنتا ہے۔ پھر یہ جو بیماری کا زمانہ ہے، کورونا وبا کا زمانہ ہے، اس میں تو صحت مند افراد بھی اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے۔ اب ان کے لیے فرش عزا کیسے بچھے، ان کے لیے عزائے سرکار سید الشہداء کے اہتمام کیسے ہو؟ تو یہ آپ کا حسینی چینل بڑی خدمت کر رہا ہے۔ یقیناً آپ کے باپ کو آپ کی جو خدمات ہیں اس کا انعام دیا جائے گا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ بیٹے کی نیکیوں کا اجر باپ کو ملتا ہے۔ بیٹا اگر نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی باپ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ آپ کے باپ تو مومن تھے، آپ کے باپ تو محب اہل بیت تھے۔ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے تو ایک قبر پڑی، وہ کسی کافر کی قبر تھی، تو حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بہت تیزی سے آگے بڑھو، اس لیے کہ اس قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ واپسی میں پھر وہی قبر پڑی تو جناب عیسیٰ اس قبر پر رک گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ ابھی تو اسی قبر سے گزرے تھے، آپ نے کہا تھا تیزی سے چلو، عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، اب عذاب رک گیا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں، اس نے کون سا عمل کیا؟ کبھی مرنے والے نے عمل نہیں کیا ہے، اس کے بیٹے نے مسافروں کے لیے ایک راستے کو درست کر دیا ہے۔ جس راستے سے مسافر گزرتے ہیں
وہ اوبڑ کھابڑ راستہ تھا، اس مرنے والے کے بیٹے نے اس راستے کی مرمت کر دی ہے، لہٰذا مسافروں کو جو آرام مل رہا ہے اس آرام کی وجہ سے بیٹے کی نیکی کا ثواب باپ کو مل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مومن ہے تو مومن بیٹے کے نیکیوں کا ثواب کافر باپ تک کو مل جاتا ہے۔ آپ کے باپ تو محب اہل بیت تھے، آپ کے باپ تو صاحب ایمان تھے، آپ کے باپ تو مومن تھے، آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، آپ کی اس حسینی چینل کی مجلسوں کی وجہ سے ان کو صبر ملا ہے۔ آپ بھی صبر کیجئے، یہ سوچ کے صبر کیجئے کہ آپ 14 مجلسیں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، کتنے لوگ رو رہے ہیں، آپ کے باپ کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، کتنے افراد آپ کو تعزیت دے رہے ہیں، پورے ہندوستان سے آپ کے پاس آپ کے باپ کی تعزیت کے ٹیلی فون آئے، میسیجز آئے، اتنی تعزیت آپ کو مل رہی ہے۔ آپ یاد کیجئے اس بیمار امام کو کہ جسے کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا، مجمع تو بہت آیا تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کے لیے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے، گلے میں توقِ خاردار پہنانے کے لیے۔ ہم کربلا پر اسی پر روتے ہیں کہ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ کربلا والوں کے ساتھ وہ بھی نہ ہوا۔ ارے سب کو تعزیت دے دی جاتی ہے، سب کا باپ مرتا ہے تو گلے لگا کے رویا جاتا ہے، مگر ہائے سید سجاد، ہائے 4 برس کی یتیمہ جسے تماچے مارے جا رہے تھے، جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے تھے، جسے دیار بدیار اسیروں کے ساتھ پھرایا جا رہا تھا۔ خاندان گرامی سب کو تعزیت دی جاتی ہے۔ رفعت عالم صاحب، آپ کو فون کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں نے تعزیت پیش کی، اور جس دن انتقال ہوا اسی دن تعزیت پیش کی۔ مجھے رات میں خبر ملی، جیسے ہی میسج ملا ویسے ہی میں نے آپ کو میسج کے ذریعے تعزیت پیش کی۔ تعزیت فوراً دے دی جاتی ہے، اگر خود نہیں جایا جا سکتا، بیماری کی وجہ سے گلے نہیں لگایا جا سکتا تو میسج کے ذریعے تعزیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہائے سید سجاد، آپ کو معلوم ہے انہیں باپ کی تعزیت کب ملی؟ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے واپس آیا تو چوتھے امام نے مدینے کے باہر خیمے لگائے، فرمایا ابھی ہم شہر کے اندر نہیں جائیں گے۔ آپ سوچئے کیا دل پر گزر رہی ہوگی کہ جس شہر سے بھرا ہوا گھر لے کے گئے تھے اب لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے ہیں۔ چوتھے امام نے خیمہ لگایا، آپ مسند تعزیت پر بیٹھے، خبر مدینے میں پہنچی، آواز گونج رہی تھی کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے اہل مدینہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین ابن علی کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ جیسے ہی یہ خبر جناب محمد حنفیہ جو مولا علی کے فرزند تھے، مولا حسین کے بھائی تھے، ان تک پہنچی کہ قافلہ حسینی آیا ہے، تو جناب محمد حنفیہ بیمار تھے، وہ اپنے بستر پر اٹھ کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ امام حسین ان سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ قالین بچھا دو، دروازہ کھول دو، پردے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، دیکھو ابھی فرزند زہرا میری عیادت کو آ رہا ہوگا، ابھی امام حسین سب سے پہلے مجھ سے ملنے آئیں گے، میرا بھائی خبر ملی ہوگی اس کو کہ میں بیمار ہوں، سب سے پہلے میرا حسین مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ لیکن جب کافی دیر ہو گئی، محمد حنفیہ بستر پر بیٹھے رہے، امام حسین تشریف نہ لائے، تو محمد حنفیہ نے اپنا عصا منگایا اور کہا کہ اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئے، میں خود ان کی زیارت کو جاتا ہوں۔ محمد حنفیہ نے عصا لیا، دیوار کا سہارا لے کے گھر کے باہر نکلے، غلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، دھیمے دھیمے آگے بڑھے تو دیکھا مدینے کی سرحد پہ سیاہ رنگ کا خیمہ نظر آیا، سیاہ رنگ کے پرچم نظر آئے۔ محمد حنفیہ نے کہا میں سمجھ گیا کہ میرا حسین کیوں نہیں آ رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ امام حسین میری عیادت کو کیوں نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے آگے بڑھے تو دیکھا مسند کے اوپر بیمار کربلا بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھے امام رومال لیے سر پر رکھے، آنکھوں پر رکھے گریہ فرما رہے ہیں۔ محمد حنفیہ جیسے ہی قریب آئے، قریب آنے کے بعد چوتھے امام کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے کہ سید سجاد تمہیں تمہارے مظلوم باپ کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی محمد حنفیہ نے چوتھے امام کے گلے میں باہیں ڈالیں، چوتھے امام نے فرمایا چچا اپنے ہاتھوں کو میری گردن سے جدا کر لیجئے، اپنی باہوں کو میرے گلے سے ہٹا لیجئے۔ محمد حنفیہ نے کہا سید سجاد آپ تو امام ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ تعزیت کا طریقہ ہے؟ کہا نہیں چچا، مگر میرے گلے سے اپنے باہوں کو ہٹائیے۔ جیسے ہی جناب محمد حنفیہ نے اپنے ہاتھوں کو ان کی گردن سے جدا کیا، چوتھے امام نے گلے کا رومال کھولا، دیکھا گلے کے اوپر سرخ سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ پوچھا ہے سید سجاد یہ آپ کی گردن پر لال رنگ کے نشان کیسے ہیں؟ کہا رے چچا
دیکھا میرے بابا کے گلے میں خنجر چلایا گیا، میرے گلے میں طوق آہن پہنایا گیا۔ لوہے کا طوق جب دھوپ کی شدت سے تپنے لگتا تھا تو میرے گلے کے اوپر یہ سرخ رنگ کے نشان پڑ جاتے تھے۔ ارے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا بابا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، میرے اکبر کا سینہ چھیدا گیا، میرے اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا۔ اے چچا سب کو تعزیت دی جاتی، ہم کو تازیانے مارے گئے، پھوپھیوں کے گلے میں رسی باندھ دی گئی، دیار بدیار پھرایا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید مصطفیٰ حسین رضوی المعروف سلطان عالم صاحب ابن سید مظفر حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔